وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أولم يكفهم کیا نہیں کافی ان کو انا انزلنا بلا شبہ ہم نے نازل کیا اتارا علیک الکتاب آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یتلا علیہم جو پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے تلاوت کی جاتی ہے ان پر. ان فی ذالک بلا شبہ بیچ اس کتاب کی لرحمت و ذکرہ
البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، کفا باللہ، کافی ہے، اللہ بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، شہیدہ، گواہی کے لیے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل، باطل پر، وکفروا باللہ، اور انکار کیا انہوں نے اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور عجلت سے کام لیتے ہیں وہ، جلدی کرتے ہیں وہ عذاب کے متعلق۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ مقرر ہوتا وقت اس کا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور آتا ان کے پاس اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا کچھ شعور ہی نہ ہوتا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس مسلسل سبق میں جو سورہ العنکبوت میں ہم پڑھ رہے ہیں، 3 آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ آیات 51، 52 اور 53 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ چکنے کے بعد صحیح رستے کو پہچان لینے کے بعد اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ممکن حد تک اس رستے کے مسافر بھی بن جائیں۔ ایک آیہ مبارکہ تو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی سبق میں تلاوت کی تھی، لیکن تفہیمات رہ گئی تھیں، 2 ساتھ آیات ملائی ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی، کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل بھی کی ہے، اور آپ
ان کے سامنے اس کا باقاعدہ عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو نبوت کے بعد کی ہے، جس میں اللہ رب کریم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، تو اس کے شروع سے لے کر جو اللہ رب کریم کی طرف سے احکامات آتے گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عملی نمونہ پیش کرتے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ جس کے پیچھے چل کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، وہ پیچھے چل کر دکھانے والا تو دنیا سے گیا اپنا وقت مکمل کر، لیکن جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر چھوڑ کر گیا۔ کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں مخفی رکھا گیا ہو، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل کیا گیا ہو، اور یہ عین فطرت کے مطابق چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے، آپ نبوت آنے کے بعد قوم کو مخاطب کر کے اعلان یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے، کیا اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کوئی ایسا کام تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں جو انسانیت کے منافی ہو؟ یعنی اسلام تو اب آیا ہے، جو گزشتہ قوموں کے پاس تھا اس میں تو انہوں نے تحریف کر لی تھی، اس میں انہوں نے کچھ چھپا لیا تھا، کچھ اپنی طرف سے داخل کر لیا تھا، لیکن میں تو وہ پیش کر رہا ہوں جو اللہ رب کریم کی طرف سے ہے، لیکن پیش اب کر رہا ہوں جب نازل ہو رہا ہے۔ لیکن زندگی میں اپنی صرف یہی نہیں پیش کرتا، بلکہ اس سے پچھلی زندگی گزشتہ بھی میں پیش کرتا ہوں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ گویا قرآن چیز ایسی ہے کہ جو عین فطرت کے مطابق، وہ فطرت جو انسان کی اللہ رب کریم نے ابتدائی طور پر رکھ دی ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے، اس نفس کے اندر اللہ رب کریم نے حق اور باطل کو الگ کرنے کی پہچان رکھ دی ہے۔ گویا انسان اگر صحیح معنوں میں انسان ہو تو وہ خود بخود ہی اس رستے کا مسافر ہوگا جو اللہ کی طرف سے قائم کرتا رستہ ہے، کیونکہ بات ہے اللہ کی کتاب کی۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو کتاب دے کر بھیجا ہے
اور آپ ان کے سامنے اس کو پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد آپ کا یہ سنا. آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بات پر قوم تم خبردار ہو جاؤ، خبردار آگاہ رہو، الا خبردار، انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الا آپ خبردار کر رہے ہیں، خبردار آگاہ رہو، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلت، میرے اندر سوال اٹھا تو میں نے یہ پوچھا، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بڑے بڑے فتنے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب آئیں گے، تو اس وقت ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا، بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ. ان فتنوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ کتب روایات میں بات عام پائی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی. ان باتوں میں فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں ان کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں. فیہ نبأ ما قبلکم، یہ سورہ العنکبوت شروع ہوئی تو ہم نے کتنے انبیاء کے قصص اس میں پڑھے، کتنی قوموں کے واقعات ہم نے اس کے اندر پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی خبر اس کے اندر موجود ہے. وخبر ما بعدکم، اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ خبریں اس کے اندر موجود ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آ جائیں گے، کہ ایسے ہوں گے جو ان نمازیوں کے بعد وہ ان کے پیچھے آ جائیں گے. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس کے مطابق کام کرنے والے نہیں ہوں گے، جو حق ہے اس کے پیچھے چل ہوں گے، انہی کے نام انہی کا لینے والے ہوں گے،
لیکن وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو کام ہونے والا کریں. قرآن نے خبر دی وَخَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ وَحَكَمَ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں، مناقشات ہیں، مناظرے ہیں جو تمہارے، ان میں حکم یہ ہوگی، فیصلہ یہ کرے گی. جو تمہارے ہاں اختلافات آ جائیں تو ان اختلافات کو مٹانے کے لیے کتاب اللہ کی کتاب ہے. یہاں بات ختم نہیں کی. فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ ایسی کتاب ہے جو فیصل ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو قول فیصل رکھتی ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اس میں کوئی جامع کوئی نہیں ہے. ہمارا بات قرآن کے اندر کوئی نہیں ہے. قرآن میں ہر وہ چیز ہے جو قول فیصل جسے کہتے ہیں، بہترین بات، خوبصورت بات قرآن میں. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو جامع کوئی ہو، ہمارا بات ہو، الٹا ہو. پھر مزید آگے ارشاد فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کوئی جابر آدمی، طاقتور، من ترکہ من جبار، کوئی جابر ہو جو اس کو ترک کر دے، جو اس کو چھوڑ دے، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا. جو قرآن کو ترک کر دے اللہ انہیں توڑ دے گا. قسم اللہ، تقسیم کر دے گا انہیں اللہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، توڑ کے رکھ دے گا ان کو اللہ. قسم اللہ. وَمَنِ ابْتَغِيَ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، جس شخص نے بھی اس کے علاوہ ہدایت کو تلاش کیا، ومن، جو شخص بھی ہو، ابتغا غیر الہدیٰ، ہدایت کو تلاش کرنے والا ہو، فی غیر ہی، اس کے سوا، کس کے؟ کتاب اللہ. ومن ابتغا الہدیٰ فی غیر ہی اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی اٹھ کر کہیں سے ہدایت سمجھے کہ میں ہدایت لے آؤں گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے اور قرآن کے مطابق بنتی ہے ساری چیزیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی طرف سے مضبوط سہارا. حبل اللہ المتین، اللہ کی طرف سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ کتاب اللہ. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اس میں پر حکمت نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں اس کے اندر جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں. یہ قرآن ہے. فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم چاہتے ہو تو وہ کتاب اللہ میں ہے. لگا لو فتویٰ جو چاہتے ہو، منکر کہو جس کا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ روایت کتب روایات میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ہاں آپ کے ہاں وہ کسوٹی پر پوری نہ اترے تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جو آپ
آپ کی مقرر کی ہوئی کسوٹی ہے. ہاں اللہ کی کتاب کے مطابق نہ ہو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے. میں تو اس لیے تسلیم کرتا ہوں کہ ہر چیز یہ قرآن کے اندر موجود پاتا ہوں. اس کے قریب ہی نہ جائیں, اپنی مرضی جس طرح کرتے ہیں. یہاں پر ابھی رکے نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کجی نہیں ہے, خواہشات نہیں ہیں, ہر طرح کی خواہشات سے یہ پاک ہے. لا تزیغ بہ الاہواء, خواہشات سے پاک ہے, کوئی اس کے اندر کجی نہیں ہے, ہر طرح کی کجیوں سے پاک ہے. ولا تلتبس بہ الالسنہ, زبانیں اپنی بات بیان کر کے اس کو ملبوس نہیں کر سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ میں چرب زبانی سے قرآن کی آیات کو چھپا لوں. چھپے گی کب تک؟ جب تک وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. جو اس کے قریب جائے گا, جتنے اس کے اوپر لبادے اڑائے ہوں گے سارے چھٹ جائیں گے. لیکن حق تو یہ ہے نا کہ انسان کم سے کم اس کے قریب آنے کی کوشش تو کرے. کیا فرق؟ ولا تلتبس ہو, کوئی اس کو ملبوس نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی پہناوا نہیں پہنا سکتا. بہ الالسنہ, اپنی چرب زبانی سے, اپنی باتوں سے. فرمایا ولا یشبع منہ العلماء. علماء یعنی جو اس سے سیکھنا چاہتے ہیں, جو اس کی طرف رغبت کرتے ہیں, لا یشبع, وہ سیر نہیں ہوتے کہ آج طبیعت بھر گئی ہے ضرورت نہیں رہی. لا یشبع منہ العلماء, اس سے علم چاہتے ہو تو طبیعت سیر نہیں ہو جائے گی کہ آج اس کی ضرورت نہیں, کافی ہو گیا ہے. ساری چیزیں موجود ہیں. فرمایا ولا یخلق علی کثرت الرد, اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والا, کثرت سے پڑھنے والا, کثرت سے اس میں سے نکالنے والا باتیں, اس کے اندر ضم ہونے والا, جو کثرت سے ضم ہو چکا ہے, فرمایا اس کے لیے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا تھا, اب 2 دفعہ پڑھ لیا ہے, اب 10 دفعہ پڑھ لیا ہے, تو اب اس کتاب کو میں مزید پڑھوں تو ضرورت نہیں رہی. نہیں, جب پڑھتا ہوں نیا مضمون کھلتا ہے. جب میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے مضامین ختم نہیں ہو سکتے. کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو, وہ کہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کے مضامین تک رسائی حاصل کر لیا. نہیں, یہ تا قیام قیامت قائم رہنے والی کتاب ہے, جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر, یعنی اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک, اور آج سے رہتی دنیا تک ایک ہی جیسا مسلسل آنے والا, کوئی بھی زمانے میں آئے اس سے وہ اپنے آپ کو سیر نہیں کر پائے گا بشرطے کے قریب اس کے آ جائے. فرمایا ولا تنقض یا عجائبہ, اس کے اندر ایسے عجائبات موجود ہیں کہ کوئی شخص اس کے عجائبات کو ختم کر ہی نہیں سکتا. کوئی اس کے عجائبات کو ختم کر ہی نہیں سکتا. یہ کتاب ایسی ہے. هو الذی لم تنتهِ الجن اذا سمعته, یہ تو وہ کتاب ہے کہ یہ ایک جنوں کی جماعت نے جب سنی تھی, ایک جنوں کی جماعت نے جب سنی تھی
ان کے ہاں کیا تھا؟ فرمایا حتیٰ قالو، یہاں تک کہ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات یعنی اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، ڈگریاں ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 17 علوم پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملا نے بات بتا دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس کو جب کسی اجاٹ سے اجاٹ نے بھی سنا تو اس نے بھی جب سن کر اس کی طرف ذرا توجہ کی تو اس نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رشد کی طرف ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں تھی، لیکن کبھی کسی سٹیج سے یہ بیان سنے آپ نے؟ یہ ایک چیز ہے، میں کوئی ادھر ادھر سے لی ہوئی چیزیں نہیں بیان کر رہا، علماء پڑھتے نہیں اس کو، کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ بیان کریں یہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ والے معاملات نہیں چل سکتے، مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہم نے یہ لگا دیا ہے۔ اب ہم وہ سنائیں گے کہ لوگ عش عش کر اٹھے اور لوگ خوش ہو کر ہماری طرف توجہ کریں۔ میں کہتا ہوں لوگوں، اللہ کے بندوں، جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ میں کیا ہوں؟ کیا بدی کا شرطہ، یہ تو وہ دو من کی لاش ہے کہ اللہ کی طرف سے جب تک اللہ کا حکم اس کے اندر چل رہا ہے، یہ سانس بحال ہے تو یہ اپنی زبان کچھ بول رہا ہے، جب اللہ رب کریم اپنی وہ کھینچ لے تو یہ مٹی کا ڈھیر کچھ اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کی بناوٹ میں، اس کے بناؤ سنگار میں، اس کے بھرنے میں اپنی زندگی گزار دی، یہ بھرا نہیں کسی کا، لیکن جو حق تھا وہ چھپا گئے۔ یاد رکھیے جہنم بھی بھرے گی نہیں، پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ کہے گی حل میں مزید۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں زمانے کے، لیکن میرے بھائی جیسے یہ پیٹ نہیں بھرا وہ بھی نہیں بھرے گی، تو آخر سوچنا تو ہمیں چاہیے کہ کچھ خیال کر لیں زندگی کے اندر، کچھ خیال کر لیں زندگی کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یوں ارشاد فرمایا، فرمایا من قال بہ صدقہ، من قال بہ، جس شخص نے بھی اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا۔ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے صدق بات کی، سچی بات کی، کیونکہ قرآن سچ ہی سچ ہے۔ ومن عمل بہ اجر، جس شخص نے بھی عمل اس کے مطابق کر لیا وہ اجر پا گیا۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنا آپ اس کے مطابق ڈھال لیا وہ اس کا جو مقصد تھا وہ پا گیا۔ ومن حکم بہ عدلا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔ فرمایا کہ ومن دعا الیہ، جس شخص نے بھی دعا یدعو، دعان پکارنا، جس شخص نے بھی پکارا الیہ اس کی طرف، جس نے زمانے میں دعوت دی قرآن کی طرف، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھی راستے کی طرف دعوت دینے والا وہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کتب روایات میں یہ
موجود ہے. بات کیا تھی؟ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب، کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی. یتلا علیہم، آپ ان کے درمیان جب تک ہیں آپ اس کے مطابق عمل کر کے ان کو دکھا رہے ہیں. ان فی ذلک لرحمہ، فرمایا اس کے اندر رحمت ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے. رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے. ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانا چاہیے. گویا صرف دعوے سے تم ایمان والوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہو، لیکن جب تک تم اس کے مطابق عمل نہ کرو تم ایمان والے صحیح معنوں میں نہیں ہو. اس کو کہا ذکریٰ لقوم یؤمنون، نصیحت ہے کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے. یعنی جو دعوے کے ساتھ عملی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر. یہ نہیں ہے کہ اپنی جان پر پڑے تو نہ. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کہتے ہیں فرض ہے جان بچانا. جان بچانا کہاں فرض ہے؟ جان تو بچ سکتی ہی نہیں. جو بچ سکتی ہی نہیں اس کو بچانا فرض کہاں؟ یہ معروف بات ہے، کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے. جان بچ سکتی ہی نہیں، تو جو بچ ہی نہیں سکتا اسے بچانا فرض کیسے ہوگا؟ یہ نہیں بچنے والی. ہاں سچ بولنا فرض ہے، جان جاتی ہے چلی جائے. قرآن سیکھنا سکھانا لازم ہے، جان جاتی ہے چلی جائے. بات پہنچ جائے اس کو آگے پہنچانا لازم ہے، جان جاتی ہے چلی جائے. کیونکہ یہ جان میں اس کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کی دی ہوئی ہے. جب چاہے وہ اپنا حکم نکالے. یہ وہ 2 من کا کسی کام کا نہیں، اٹھاؤ اور مٹی کے نیچے مٹی کو لے جاؤ. میرے بھائی یہ باتیں ہیں سمجھنے والی، اللہ اگر توفیق دے دے کچھ تھوڑا دماغ کے اوپر ہمارے بھی جو پردے پڑے ہیں وہ چھٹ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے، قرآن کے مطابق آپ نے پوری زندگی گزاری، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ملا. حکم کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک، میرے پڑھا ہے سبق ہم یہ. اتلو یہ امر کا صیغہ تھا، حکم دیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کتاب کو آپ نے یتلو تلاوتاً اس طرح اپنے ساتھ لگانا ہے کہ یہ آگے اور آپ اس کے پیچھے اور درمیان میں اتنا خلا نہ ہو کہ کوئی چیز داخل ہو سکے. یہاں تک کوئی چیز، یہاں تک یاد رکھیے. کہاں تک؟ کہ انسان کی خواہش جو انسان کے اندر ہے، انسان کی خواہش جو انسان کے اندر ہے وہ بھی قرآن اور انسان کے بیچ نہ آ سکے. انسان کی جان جس سے وہ زندہ لاش نظر آ رہی ہے ہمیں، وہ جان اس کی بھی اس کے بیچ نہ آ سکے. جان کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے یہ کہ آپ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا خاندان، برادری، والدین، عزیزوں کا، حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان بھی اس
رستے میں سے رکاوٹ نہ ڈالے، نکل جائے۔ لیکن یہ سنی ہوئی باتیں ہم نے ساری ہیں، عمل کے جب باری آتی ہے تو سبھی کہتے ہیں نہیں جان بچانا فرض، اس کے لیے اتنا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اتنے کی خیر ہوتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، ہر وہ چیز تیرا نفس ملامت کرتا ہے وہ تیرے گناہ کا باعث ہے۔ اگر تیرا ضمیر صحیح ہے تو وہ خود تجھے بتائے گا کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کتاب کو صحیح معنوں میں سیکھیں، سکھائیں، اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں، اپنے حالات کو اس کے مطابق لا کر تبدیل کریں، جہاں جھکنا چاہیے جھکیں، جہاں کھڑا ہونا چاہیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے اللہ کی رحمت برستی ہے تو اس سے کیسے یہ کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك